بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 749 ملاحظہ فرمائیں۔ تھانے چل کے دیکھ لینا، سب انسپیکٹر نے ناگواری سے کہا اور سپاہیوں کو پھر حکم دیا، چلو پکڑو اس کو آرام سے۔ سپاہیوں نے اشارہ سمجھ لیا اور مجھے ہتھکڑی لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ ہاتھ آگے کرو، ایک کانسٹیبل بولا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھائے اور پھر ایک دم ہتھکڑی چھین کے کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ منظر نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا، ورنہ وہ زخمی ہو جاتا۔ مجھے امید تھی کہ سب انسپیکٹر میری جارحانہ کارروائی کے جواب میں ضرور کچھ کرے گا۔ اس نے مجھے خبردار کرنے کے لیے فائر کیا۔ وہ براہ راست میرا نشانہ نہیں لے سکتا تھا، مگر احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں جھک گیا تھا۔ گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، بالکل ٹھیک وقت پر ایک شعلہ سا لپکا۔ یہ کیمرے کی فلیش لائٹ تھی۔ منظر نے اس وقت تصویر اتار لی تھی جب انسپیکٹر مجھ پر فائر کر رہا تھا اور میں خود کو بچا رہا تھا۔ اب انسپیکٹر کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اسے منظر کو نصف درجن غلیظ گالیوں سے نوازا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح ملزم کو بچا لو گے؟ منظر نے عیاری سے کہا، میری فکر چھوڑو، تم خود کو کیسے بچاؤ گے؟ میں تو یہ گفتگو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سب انسپیکٹر کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے منظر کو بھی دھمکیاں دی اور بہت کچھ کہا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تاہم مجھے یوں لگتا تھا جیسے منظر پولیس کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ مجھے نہ اس کے ہاتھ میں کیمرہ نظر آیا تھا اور نہ وہ کہیں ٹیپ ریکارڈر لے کر جاتا تھا۔ پولیس کے عملے کے دیگر ارکان مجھے خونی نظروں سے گور رہے تھے، مگر وہ میرے ساتھ روایتی مہمان نوازی کا سلوک کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں منظر اس پرتشدد منظر کی تصویریں نہ اتار لے۔ تھانے دار جی، اب خیر سے جیسے اندر گئے تھے ویسے ہی باہر آ جاؤ، یہاں کب تک کھڑے رہو گے؟ منظر مسکرایا، باقی باتیں تھانے چل کر کریں گے۔ میں اپنے موکل کی نیک چلنی کی ضمانت دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے گا۔ سب انسپیکٹر نے میری طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا تو میں نے سر ہلایا۔ دو کانسٹیبل پہلے باہر کودے اور دوبارہ فلیش چمکا۔ اب میرے لیے شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ منظر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ غالب اور ناتوں میں سے کوئی آیا تھا اور وہ صورتحال کو اپنے مطلب کے مطابق پیش کرنے کے لیے واقعاتی شہادت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ کون فوٹوگرافی کر رہا ہے؟ سب انسپیکٹر نے داڑ کے کہا۔ منظر نے کہا، اخبار والے بھی آ گئے ہیں، اتفاق سے۔ اتفاق سے؟ یا تم لائے ہو انہیں؟ آخر آپ بھی تو اتفاق سے آئے تھے تھانے دار صاحب، یا کسی نے آپ کو بھیجا تھا؟ منظر نے کہا۔ تھانے دار نے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے پہلے پیڈرو کو باہر جا کے دیکھنے کا حکم دیا کہ کیا واقعی اخبار والے موجود ہیں۔ پھر وہ خود کھڑکی سے باہر آیا۔ فلیش کی روشنی دوبارہ نظر آئی۔ پھر پیچھے رہ جانے والے کانسٹیبلوں کے اشارے پر میں آگے بڑھا اور کھلی کھڑکی سے کود گیا۔ اب تصویریں کیوں نہیں بنائیں؟ سب انسپیکٹر نے مشتعل ہو کر کہا، میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے غالب کی آواز سنی۔ یہاں آنے سے پہلے میں اپنے ایڈیٹر کو بتا کے آیا تھا کہ وہ ڈی ایس پی سے بات کر لے۔ جھوٹ بکتے ہو تم، ڈی ایس پی کو کیا معلوم؟ رائٹ، غالب نے اس کی بات پکڑ لی۔ ڈی ایس پی کو واقعی معلوم نہیں تھا، لیکن اب پتہ چل گیا ہوگا۔ اب صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ تھانے دار کے لیے نئی پریشانی اس وقت پیدا ہوئی جب کانسٹیبل وہ ہتھکڑی تلاش کرنے میں ناکام رہے جو میں نے کھڑکی کے راستے باہر پھینک دی تھی۔ آخر کہاں گئی ہتھکڑی؟ تھانے دار نے چلا کے منظر سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو تمہارے سامنے ہی موجود ہوں، چاہو تو تلاشی بھی لے لو۔ ہتھکڑی میری جیب میں تو نہیں ہو سکتی، غالب نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہتھکڑی کو بلی کھا گئی ہو، ابھی میں نے ایک بلی کو چلاتے دیکھا تھا۔ منظر نے اس سے اتفاق کیا، اس کے پیٹ میں درد ہوگا۔ سب انسپیکٹر غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو گالیاں دی، تم سب نکمے حرام خور ہو، سب کی پیٹی نہ اتروا دی صبح تو کہنا۔ سر جی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک کانسٹیبل نے کہا۔ پھر دوسرا چلایا، ہماری گاڑی کے ٹائر سب کی پھوک نکل گئی ہے سر۔ سب انسپیکٹر نے منظر کی کار کے پیچھے کھڑی ہوئی جیپ کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس کے چاروں ٹائر فلیٹ تھے۔ غالب نے اس کی بھی تصویر بنا لی، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اور اس کی گاڑیاں تک حرام خور ہو گئی ہیں۔ غالب نے کہا، ناکارہ محکمہ، ناکارہ لوگ، ناکارہ گاڑیاں۔ اب منظر بولا، یہ مخبر ہے تمہارا؟ سب انسپیکٹر نے کہا، اگر ہم نہ آتے تو اس شخص کا قتل ہو جاتا، اور میں نہ آتا تو میرے موکل کا قتل ہو جاتا۔ میں تو جانتا ہوں کہ یہ کوٹھی میرے ایک موکل کی ہے، اور میرا دوسرا موکل یہاں مس رابعہ قاری کی ہدایات کے مطابق اور اس کی اجازت سے یہاں موجود تھا۔
یہ بندہ آخر کون ہے جو تمہارے بیان کے مطابق یہاں قتل ہونا چاہتا تھا؟ اس کا نام کیا ہے؟ تم نے اس سے معلوم کیا کہ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ سب انسپیکٹر نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اس نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ رائفلیں نیچی کر لیں، ہم تھانے چل کے بات کرتے ہیں وکیل صاحب۔ کیا تھانے جانا بے حد ضروری ہے؟ غالب نے سوال کیا۔ چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں، جو مقتول تو نہ ہو سکا مگر مدعی ہو سکتا ہے۔ مدعی یعنی استاد پیڈرو ہماری چالاکی کو سمجھ رہا تھا اور صورتحال کو بدلتا دیکھ رہا تھا۔ یا تو پولیس کا سب انسپیکٹر واقعی اسے نہیں جانتا تھا اور اسے غالباً اوپر سے حکم ملا تھا کہ فلاں جگہ فوراً چھاپا مارو، ہمارا ایک بندہ پکڑ لیا گیا ہے، بندے کو اور پکڑنے والوں کو تھانے لے آؤ۔ اوپر والے ہر قسم کے احکامات زبانی صادر کرتے رہتے ہیں اور نیچے والے ان کے آسرے پر بے خوفی سے اپنے اختیارات کا جائز ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ سب انسپیکٹر بھی نہ خانہ تلاشی کا وارنٹ لایا تھا نہ میری گرفتاری کا۔ چودھری دلاور نے رابعہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد اوپر والوں سے رابطہ کیا ہوگا اور انہوں نے احکامات آگے ارسال کیے ہوں گے۔ اس کارروائی میں تھوڑی بہت دیر تو لگتی ہے، شاید چودھری دلاور نے مجھے وہیں روکنے کے لیے رابعہ کو استعمال کیا اور اسے موقع فراہم کیا کہ وہ مجھ سے فون پر بات کرے۔ دلاور نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، ایک طرف تو مجھے رابعہ کی زبانی کچھ بھی نہ کرنے کا پیغام پہنچا اور دوسری طرف مجھے پولیس کے آنے تک روکے رکھا۔ ممکن ہے دلاور کو پیڈرو کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی ہو کہ وہ میرے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ ایسی صورت میں قاتل اور مقتول کو پولیس جائے واردات سے لا سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسپیکٹر عمدن استاد پیڈرو کو پہنچانے سے گریز کر رہا ہو۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ رابعہ نے منظر کو کیسے فون کیا تھا۔ غالباً رابعہ نے دلاور سے جھوٹ بولا کہ سکندر تو وہاں سے اپنے دوست کو سب کچھ بتا چکا ہے اور یہ ضروری ہے کہ عبدالودود منظر کو بھی یہی سمجھایا جائے کہ وہ قانونی کارروائی نہ کرے۔ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ دلاور نے اسے اتفاق کرنے کی غلطی کی اور انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے رابعہ نے الفاظ کا سہارا نہیں لیا۔ اس نے اپنے رویے اور لہجے سے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور منظر بہرحال سفارش کے سہاروں سے اتنا بڑا وکیل نہیں بنا تھا۔ اس نے بھی سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو صورتحال کی سنگینی واضح ہو گئی اور اس نے غالب کو SOS دے دیا۔ پیڈرو پولیس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بازی پلٹ گئی تھی اور اب وہ بھی اتنا ہی پریشان تھا جتنا سب انسپیکٹر۔ دیکھیں جناب وکیل صاحب، سب انسپیکٹر نے کہا، اس اخباری نمائندے کو آپ ہی لائے ہیں اپنے ساتھ۔ غالب نے کہا، میں کسی کے ساتھ نہیں آیا، ہم اخبار والے ویسے ہی بہت باخبر لوگ ہوتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ خیر سے کس اخبار کے نمائندے ہو آپ جی؟ سب انسپیکٹر بولا، میں ہر اخبار کا نمائندہ ہوں۔ سب انسپیکٹر نے کہا، ایسا تو کبھی نہیں سنا۔ غالب نے کہا، تمہارے اور ہمارے درمیان تعاون ہو تو یہ شہر ہی نہیں، یہ ملک سچ مچ پاکستان بن جائے، جہاں مجرموں کو معاشرے میں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ مجرموں کا سراغ ہم بھی لگاتے ہیں، تم بھی یہی کام کرتے ہو، مگر فرق یہ ہے کہ ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں سزا دلوانے کے لیے، مگر تم ان کی سرپرستی شروع کر دیتے ہو یا ان سے منہ مکا کر لیتے ہو۔ تمہارے اور ہمارے درمیان فرق مقصد کا ہے اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ تم جاہل، کاہل اور کوڑ مغز ہو، ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ذہین اور بس جی بس۔ ہم نے بہت صحافی دیکھے ہیں، پولیس میں بھی سب بے ایمان اور کام چور رشوت خور نہیں ہوتے۔ غالب نے اعتراف کیا، میں نے پوچھا تھا کہ تم کس اخبار کے کرائم رپورٹر ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سب انسپیکٹر نے کہا، میرا نام ہے غالب اور میں بہت جلد شائع ہونے والے بہت بڑے اخبار کا نیوز ایڈیٹر ہوں۔ غالب نے کہا، یعنی ابھی وہ اخبار نکلا ہی نہیں؟ سب انسپیکٹر بولا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم خبریں اور تصویریں پول کرتے ہیں، کچھ نمائندے اور فوٹوگرافر شہر کے ایک حصے کی خبریں لاتے ہیں تو کچھ دوسرے کی، بعد میں ہم آپس میں خبروں اور تصویروں کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ جو خبر میں نے حاصل کی ہے وہ کل سارے اخبارات میں تصویروں کے ساتھ شائع ہو سکتی ہے اور میں نہ چاہوں تو۔ غالب نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سب انسپیکٹر نے اس کا مطلب سمجھ لیا۔ وکیل صاحب، دیکھو جی، ہم تو بس حکم کے بندے ہیں، اوپر سے جیسے آرڈر آئے ہم نے ویسا ہی کیا، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، نوکری کا معاملہ ہے، افسروں کی بات ماننی پڑتی ہے، ہماری اپنی مجبوری کا خیال کرو۔ منظر نے سر ہلایا، تمہیں آرڈر کس نے دیا تھا؟ مجھے تو جناب DSP نے بولا تھا، مگر سنا ہے انہیں SP نے فون کیا تھا۔ کون SSP؟ غالب بولا، آپ سے تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ نہیں،
تم بولو، ہم آفتی ریکارڈ کچھ شائع نہیں کرتے، یعنی جو بات ہمیں اعتماد میں لے کر بتائی جائے۔ غالب نے کہا، یہ ہمارا اصول ہے۔ نیا ایس ایس پی زمان خان لودھی سفارشی اور خاص آدمی ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا۔ آپ تو جانتے ہوں گے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کون ہے اور کس کا بندہ ہے۔ سب انسپیکٹر، پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ غالب نے بے حد مربیانہ لہجے میں کہا، افسرانے والا کے حکم کی تعمیل بہت ضروری ہے۔ ملزم کو، میرا مطلب ہے اس بندے کو تھانے پہنچا کے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ آپ ذرا مہربانی کرو۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ حکم کی تعمیل میں تم یہاں آ گئے، اب تم واپس جا کے کہہ سکتے ہو کہ وہاں کوئی بھی نہیں ملا، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ایسا نہ کیا تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ابھی اخبار کی آخری کاپی نہیں گئی ہوگی، صبح ایک خبر اور ایک تصویر ہر اخبار میں ہوگی جو تمہارا مستقبل تاریک کر دے گی۔ اعلیٰ افسران تمہارے خلاف ضابطے کی کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے، اور زمان خان لودھی کو تم جانتے ہی ہو، وہ نااہلی کے اس مظاہرے پر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چاروں کانسٹیبل ایک نیم دائرے میں خم سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ان کی رائفلوں کا رخ ہماری طرف تھا۔ استاد پیڈرو بظاہر بے نیازی سے اور پرسکون کھڑا ہوا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اندر سے اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ اس کی تقدیر کا فیصلہ ان مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی پر منحصر تھا جو سب انسپیکٹر مرزا غالب اور منظر ایڈوکیٹ کے درمیان ہو رہے تھے۔ میری حیثیت ویسے تو ملزم کی تھی، مگر اس الزام سے زیادہ مجھے اپنی جذباتی حماقت کے نتائج کی فکر تھی۔ رابعہ کا خیال تھا اور یہ احساس تھا کہ غالب اور نازوں کے علاوہ منظر بھی مجھے کتنا شرمندہ کرے گا۔ چنانچہ میں بوجھل دل کے ساتھ خاموش کھڑا ہوا تھا اور مایوسی کے رد عمل کا شکار تھا۔ آپ کی مرضی جناب، سب انسپیکٹر نے کہا اور ریوالور نکال دیا۔ ملزم تو ہم ہر قیمت پر تھانے لے جائیں گے، امید ہے آپ سرکاری فرائض میں مداخلت نہیں کرو گے۔ غالب نے کہا، ہم صحافی ہیں، بدماش نہیں ہیں، تم غیر قانونی کام کرو گے تو خود بھگتو گے۔ منظر نے کہا، میں تمہارے جرائم کا عینی گواہ ہوں، ثبوت شہادت سب میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کیا کرو گے؟ پیٹی اتروا دو گے؟ معطل کرواؤ گے؟ یہ سب تو ویسے بھی ہوگا اگر ہم نے ملزم کو پیش نہ کیا اور خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ اپنے بندے سے کہہ دو کہ مقابلہ نہ کرے اور فرار ہونے کی کوشش بھی نہ کرے، ورنہ میں رعایت نہیں کروں گا۔ منظر اور غالب نے میری طرف دیکھا۔ ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہمارا آدمی مزاحمت نہیں کرے گا۔ چلو اوئے، تم گاڑی کے ٹائر کھولو، باری باری ایک سپیئر لگاؤ اور دوسرا ہوا بھروانے کے لیے ساتھ لے جاؤ۔ 2 ٹائر آ جائیں تو انہیں فٹ کر کے باقی 2 لے جاؤ۔ 2 بندے یہاں رہیں گے، 2 گاڑی کو ٹھیک کریں گے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ سب انسپیکٹر نے کہا۔ منظر اس وقت بہت سنجیدہ بلکہ کسی حد تک رنجیدہ تھا۔ اس کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ میں چلتا ہوں، صبح میں سارے کیس فائل کر دوں گا پولیس کے خلاف۔ میں نے کہا، یار منظر، اس نے مجھے روک دیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، نہ تمہاری کوئی غلطی ہے اور نہ تم نے کوئی جرم کیا ہے۔ تمہارے ساتھ تھانے میں قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ میں ابھی بات کرتا ہوں زمان خان سے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ غالب اس وقت تک موجود رہا جب تک پولیس مجھے لے کر روانہ نہیں ہوگی۔ اس نے ہر تصویر بنائی۔ ایک میں پولیس والے ٹائر بدل رہے تھے، دوسری میں ٹائر گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اس نے مجھے کہا، ان سب کی بینڈ نہ بجا دی میں نے تو میرا نام بھی غالب نہیں۔ میں نے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک معمولی سی غلطی کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ باوا آدم کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک معمولی سی غلطی پر جنت سے نکلنا پڑے گا۔ غالب بولا، غلطی کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، بس ہو جاتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان تو میں ہوں رابعہ کی طرف سے۔ ارے یار، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، رابعہ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، میں نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے بشاشت سے کہا۔ اچانک میں MRS کے چیف کی بجائے ایک ملزم ہو گیا تھا اور مجھے پولیس گرفتار کر چکی تھی۔ اب نہ مقابلے کی گنجائش تھی اور نہ فرار کے امکانات۔ ایسی کوشش کا انجام چودھری دلاور اینڈ کمپنی کی خواہشات کے عین مطابق ہوتا۔ میں پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا۔ غالب نے ایک نظر پیڈرو پر ڈالی۔ قربانی کے بکرے، کہہ دینا اپنے چودھری صاحب سے کہ حالات ضرور بدل گئے ہیں، ہم نہیں بدلے ہیں اور نہ ہی بدلیں گے۔ وہ جتنے روپ چاہیں بدل لیں، MRS ان کا اصلی روپ پہچانتی ہے اور MRS ہر محاذ پر ان کے مقابل ہوگی۔ استاد پیڈرو نے کچھ نہیں کہا۔ جب اسے سب انسپیکٹر نے جیپ میں سوار ہونے کا اشارہ کیا تو وہ آگے بیٹھ گیا۔
2 پولیس والے میرے دائیں طرف رہے اور 2 بائیں طرف۔ جیپ تھانے کی طرف چل پڑی۔ میری ذہنی کیفیت بہت عجیب تھی۔ پولیس سے میرا پہلا سابقہ ایک بھولی بصری بات ہو گئی تھی۔ جب پاکستان پہنچتے ہی مجھ سے میرا باپ اور میرا حق وراثت چھین لینے والے قاتلوں اور مجرموں کے ٹولے نے پولیس کی ملی بھگت سے مجھے تخت اعتدار تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بعد میں سازشی عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا میدان میں کود پڑا تھا۔ پھر قانونی مدد کے لیے عبدالودود مندر کے ساتھ رابعہ نے میرا ساتھ دیا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ جذبہ جو خلوص اور دوستی کی بنیاد پر استوار تھا ایک بہت بڑی طاقت بن گیا تھا، جس نے ضمیر فروشوں غدار دشمنوں کے لامحدود وسائل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر محاذ پر ان کا بھرپور مقابلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی طویل جد و جہد کا ہر مرحلہ یاد آ رہا تھا۔ کہاں کہاں ہم نے موت سے پنجہ آزمائی کی تھی، کیسے کیسے جان لیوا خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے بڑے بڑے فرعونیت کے دعوے داروں کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ہم نے جو حکمت عملی یا فلسفی ایجاد اختیار کی تھی وہ بعض اوقات قانون کے دائرے کی حدود سے تجاوز بھی کر جاتی تھی، مگر صرف وہاں جہاں قانون شکن عناصر قانون کے طریقہ کار کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے انصاف کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے تھے۔ قانون کی بے بسی یہ تھی کہ ثبوت اور شہادت نہ ہوں تو مجرم کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر ہم بے بس نہیں تھے، ہم جیسے کو تیسا کے قائل تھے۔ انگریزی محاورے کے مطابق جس کا بھی ہم سے معاملہ ہوا ہم نے اسی کے سکوں میں ادائیگی کی۔ جس کا کوئی اصول یا ضمیر نہ ہو اس کے ساتھ کیسی شرافت، کیسی اصول پرستی۔ جو قانون کو بے آبرو کرنے پر کمر بستہ ہو اس سے قانون کی بات کیا کرنی۔ یہی وجہ تھی کہ متعدد بار خود ہم نے چشمدید گواہ کی حیثیت یا اپنے یقین کی بنیاد پر مجرموں کے خلاف اپنے نظام انصاف کے مطابق کارروائی کی اور انہیں سزا بھی دی۔ جو دولت یا اثر و رسوخ کی بنا پر کتابی قانون کی گرفت سے صاف نکل جاتے تھے، یا وکیلوں کی پولیس کی مدد سے معاملات کی نوعیت بدل کے حالات و واقعات کی شہادت مسخ کر کے انصاف کرنے والوں کی بے بسی کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے MRS کا نام پر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، مگر خالص نظریاتی قانون کی روشنی میں ہمارے اعمال کو پرکھا جاتا تو ہم نے بہت جرم کیے تھے جن پر ہمیں سزا اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے مجرموں سے نمٹتے ہوئے کوئی ثبوت یا شہادت باقی نہیں چھوڑی تھی جسے کوئی ہمارے خلاف استعمال کر سکتا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ مغربی پاکستان سے بھارت کے راستے مشرقی پاکستان تک ہم نہ جانے کہاں کہاں کس کس کے خلاف مارکا ہارا تھے، قید و بند کی صعوبت، ظلم و تشدد جھیل چکے تھے، گولیوں کی بوچھار، بموں کے دھماکوں سے بچ کر نکل آئے تھے، لیکن کبھی یوں گرفتار نہ ہوئے تھے جیسے آج میں ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں پکڑا گیا تھا۔ رابعہ کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جانے والا وہی شخص تھا جس نے اس کے گھر کو بم سے اڑا دیا تھا، ہاسپٹل میں اس کی ماں کو مروا دیا تھا، اس نے میرے باپ وزیر خان سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا اور اسے غربت و بے کسی کی موت مار ڈالا تھا۔ اس نے انگنت قتل کروائے تھے مگر آج بھی آزاد تھا۔ قانون ایک بار بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا اور وہ معزز شمار ہوتا تھا، جبکہ میں بستہ و بے کے مجرم کی طرح پولیس کی معیت میں تھانے جا رہا تھا۔ تھانے میں گاڑی سے اترتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے یہ اختتام نہیں، ایک نئی جنگ کا آغاز ہے۔ پہلی جنگ میں نے وطن کے لیے لڑی تھی، مگر میرے جیسے محب وطن مجاہد مخلص سچے پاکستانی یہ جنگ اس لیے ہار گئے کہ ان کے مقابل بین الاقوامی سپر پاورز تھی جو CIA، KGB، موساد یا را کے نام پر تیسری دنیا کے ممالک کی داخلی سیاست میں اپنی بدماشی کا سکہ چلاتے تھے، اور ان محکوم و مجبور و حقیر عوام کی قسمتوں کے فیصلے واشنگٹن، ماسکو یا دہلی میں بیٹھ کے کرتے تھے، جن کے نصیب میں پہلے ہی مفلسی، تہی دامنی جہالت انتشار کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب میں نے نصف پاکستان کو اپنی قیادت کی سیاسی غلطیوں کا خمیازہ، اعمال کی سزا یا نوشتہ تقدیر سمجھ کے پورا پاکستان تسلیم کر لیا تھا۔ تب بھی ہم جیسے احمقوں کے لیے کہیں امان نہ تھی جو انسان کے بنیادی حقوق، جمہوریت کی بالادستی، اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں اسلامی نظام حیات اور نظام انصاف، قانون کے مطابق عدل، انسانیت کے احترام کی پاسداری چاہتے تھے۔ سیاست میں، معیشت میں، معاشرے میں چودھری دلاور جیسے حاکموں کے سامنے سر جھکانا ہمیں منظور نہ تھا۔ چنانچہ ہمارا وجود ان حکمرانوں کو خطرے کا سگنل محسوس ہوتا تھا جو انگریز سے آزادی کی جنگ لڑنے والے، عقیدے کے راسخ اور دل کے سچے پاکستانی عوام کی اکثریت کو اپنے غلاموں کی طرح رکھنا چاہتے تھے اور ان پر یوں حکومت کرنا چاہتے تھے کہ کوئی انہیں مذہب، اخلاق، قانون کی حدود کا پابند کرنے والا نہ ہو،
اور وہ کروڑوں انسانوں کی قربانی کی ثمر کو مال غنیمت کی طرح اڑانا چاہیں تو کوئی انہیں روکنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ اس ملک پر یوں غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جیسے علی بابا کے خزانے کو 40 چور لوٹنے آ گئے۔ 40 چوروں نے یہاں بھی اپنے شیطانی عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ناپاک اتحاد کر لیا تھا، مگر جیسے علی بابا نے مرجینا کے ساتھ مل کے 40 چوروں کا خانہ خراب کر دیا تھا، ایسے ہی ہم جیسے لاکھوں جانثار جو MRS کے نام سے آشنا ہوئے بغیر اس کے مقاصد سے متفق تھے اور جہاد میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو ہم نے ملک دشمنوں کے خلاف شروع کر رکھا تھا، جو پاکستان کو دل سے اسلامی فلاح و جمہوریت بنانے کے آرزو مند تھے، یہاں قرآن و سنت کے مطابق طرز معاشرت حکومت مانگتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ ان کا وطن ایک دن وہ جنت بن جائے گا جس کا خواب علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، قائد اعظم رحمہ اللہ نے اور جنگ آزادی کے لاکھوں شہیدوں نے دیکھا تھا۔ تھانے کی عمارت وہی تھی جو ہر جگہ اپنی پوری اسرار فضا کی دہشت، صفاقی و بربریت کے پورا عذاب، سسکتے ماحول کی علامت اور قانون کے نام پر لا قانونیت کا پرچار کرتی نظر آتی ہے۔ یہ مظلوموں کی پناہ گاہ نہیں سمجھی جاتی اور اسے فریادی کی داد رسی کا مرکز نہیں تسلیم کیا جاتا۔ شریف آدمی ظلم نقصان برداشت کر لیتا ہے مگر تھانے جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ قتل، اغوا، آبرو ریزی کے عینی گواہ سچ بولنے کے لیے تھانے جانے کی ہمت نہیں کرتے اور برائی کی طرف سے آنکھیں کان لب بند کر کے کسی نہ کسی ہیلے سے ضمیر کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ یہاں مجرم VIP سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی آمدنی میں تھانے والوں کو برابر کا شریک کرتے ہیں، لیکن جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اسے مجرم بنا کے پس دیوار زنداں یا تخت دار تک پہنچانا ایک معمولی بات ہے۔ منظر کے اور غالب کے آ جانے سے میری پوزیشن کچھ محفوظ ہو سکتی تھی۔ مجھے ہتھکڑی پہنانے کے لیے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں محرر اور ڈیوٹی افسر کے سامنے لکڑی کی بینچوں پر کچھ سہمے ہوئے مدعی اور مدعا علیہ بیٹھے تھے، لیکن ان میں تفریق کرنا مشکل تھا۔ اعتماد سے وہ بھی محروم تھا جو سچ بول رہا تھا۔ یہ تو مرضی ہے سرکار کی کہ جسے چاہے کسی بھی جرم میں شامل تفتیش کر لے اور چوری کی رپورٹ لکھوانے کے لیے آنے والا منشیات کی پڑیا برآمد ہو جانے کے جرم میں باگرد چھتر کاری ڈرائنگ روم کی جانب بھیج دیا جائے۔ چور جناب محرر سے ہاتھ ملا کے نصف کا نذرانہ پیش کرے اور گھر جا کے چین سے سوئے۔ اچانک 2 پولیس والے ایک نوجوان پر جپٹے جو ضرورت سے زیادہ انگریزی بول رہا تھا اور فرمودہ اقبال پر عمل پیرا تھا۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی۔ پولیس والوں نے اسے لاتوں اور مکوں سے مار مار کے فرش پر گرا دیا اور زبان سے فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہوئے اسے ٹھڈے مارنے لگے۔ وہ ان کے پیروں میں لوٹ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے عوام کا دہشت سے برا حال تھا۔ صرف ایک بوڑھا تھا جو رو رو کے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ چھوڑ دیں سرکار، نادان ہے مائی باپ، اسے مت مارے، میں سمجھا دوں گا اسے اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ شاید سب سے زیادہ واسطے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دیے جاتے ہیں، مگر اس سے تفتیش کرنے والوں پر اثر نہیں ہوتا اور ہر تھانے میں ہر رات کی صبح ہونے تک انسانوں پر وہ انسانیت سوز ظلم ہوتا ہے جس کی فلم بنا کے دکھائی جائے تو لوگ نازی مظالم پر مبنی فلمیں بھول جائیں۔ میں انچارج کے کمرے کی چیک کٹا کے اندر داخل ہوا تو سب انسپیکٹر پہلے ہی اسے پوری رپورٹ دے چکا تھا۔ روایتی توند اور چہرے کے بے رحمانہ نقوش والا انچارج کچھ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ 2 کانسٹیبل میری ہتھکڑی کے ساتھ دونوں طرف موجود تھے۔ ان کی وجہ سے میں بھی کھڑا رہنے پر مجبور تھا، یوں بھی میں ملزم تھا اور میرا کرسی پر بیٹھنا وہ گستاخی سمجھا جاتا جس کی پاداش میں مجھ پر فوری عتاب نازل ہو سکتا تھا۔ استاد پیڈرو بڑے اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھ سے نظر نہیں ملائی۔ SHO کچھ دیر مجھے بے حسی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے قریب آ کے میرا معائنہ کیا۔ اس نے میرے بال پکڑ کے میرا سر دائیں بائیں گھمایا اور چھوڑ دیا۔ تم سکندر بخت ہو؟ سکندر بخت ولد وزیر خان؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ یس۔ اس شخص کو جانتے ہو تم؟ اس نے پیڈرو کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ استاد پیڈرو ہے۔ اس کے ماں باپ کا تو پتہ نہیں، مگر یہ چودھری دلاور کا کتا ہے۔ میں نے کہا، چودھری دلاور کون ہے؟ SHO نے بیزاری سے کہا، ہر وہ شخص جو اس ملک کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے یا چور ڈاکو قاتل ہے، مگر معاشرے کو دکھانے کے لیے ایک معزز چہرہ رکھتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ MRS کیا بلا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے ہر چودھری دلاور کے لیے۔ میں نے کہا، خدا نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے۔ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیوں؟ میں نے کہا، میں اس جیسے ہر شخص کو قتل کر سکتا تو ضرور کرتا۔ اس نے کچھ سوچ کے سر ہلایا۔
میں بات کرتا ہوں ایس ایس پی صاحب سے، اسے ذرا پٹا ڈالو، یہ بھونکتا بہت ہے، جنگلی کتا ہے نا جی، صبح تک پالتو کتے کی طرح پاؤں میں لوٹنے لگے گا، دم میں ہلائے گا۔ سب انسپیکٹر نے کہا اور پولیس والوں کو اشارہ کیا کہ مجھے لے جائیں۔ یہ دوسرا موقع تھا جب دیار غیر سے وطن لوٹ کے مجھے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے عام اخلاقی مجرموں کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ پہلی بار میں حصول تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے انگلستان سے لوٹا تھا، اور اس بار میں خود وطن کے دشمنوں سے نبردادماں رہنے کے بعد انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے واپس آیا تھا۔ کیا مجھے توقع تھی کہ میری شاندار خدمات کے سلے میں حکومت مجھے تمغہ خدمات عطا کرے اور عوام میرے شاندار کارناموں پر مجھے یوں خراج تحسین پیش کریں گے کہ پھولوں سے لاد دیں گے، اور میں جدھر جاؤں گا لوگ میری استقبال کے لیے موجود ہوں گے؟ مجھے ہر شہر میں استقبالیہ دیا جائے گا اور میئر اپنے سپاہ نامے میں میرے کارناموں کا ذکر کرے گا۔ میں انہی خیالوں میں محو تھا کہ سب انسپیکٹر، جس کا نام اس کی شرٹ کی پاکٹ پر جلیل لکھا ہوا تھا، حوالات کے باہر نمودار ہوا۔ تم تو بڑی نامی گرامی چیز ہو یار، وہ بولا۔ ابھی ایس ایس پی صاحب خود تشریف لا رہے ہیں تمہاری سب پرانی فائلوں کے ساتھ۔ میں نے مایوسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جھوٹ سچ سب پتہ چل جائے گا صبح تک، اس نے دھمکی کے انداز میں کہا۔ وہ سب مجھے دہشت زدہ کرنے کے خربے تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ قانون کے مطابق ہر مجرم کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا ضروری تھا، اور پرتشدد کارروائی کے خلاف بھی قوانین موجود تھے، مگر پولیس 24 گھنٹے ہی میں اپنی طاقت کا لوہا منوا لیتی تھی۔ ان کے پاس وسائل تھے، ٹریننگ تھی۔ تشدد ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ نہ آدمی کے جسم پر نشان چھوڑتے تھے اور نہ اسے مرنے دیتے تھے، مگر عذاب کی اس انتہا تک پہنچا سکتے تھے جہاں مر جانے کو وہ باعث نجات و رحمت سمجھنے لگتا تھا، اور 24 گھنٹے تو کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ پولیس ہفتہ 10 دن یہاں تک کہ مہینوں کسی کا سراغ بھی نہیں دیتی تھی کہ وہ ان کی تحویل میں ہے۔ بہت عالم فاضل اثر و رسوخ رکھنے والے عدالتوں میں جھک مار کے بھی انہیں برآمد کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ افشائے راز سے پہلے ہی ان کی لاش علاقے کے تھانے کی حدود سے سینکڑوں میل دور مل جاتی تھی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی مجھے اپنی فکر نہیں تھی۔ مجھے اپنی قوت برداشت پر بھروسہ تھا اور اپنے ساتھیوں کی مدد پر۔ وہ قانونی طور پر بھی بہت کچھ کر سکتے تھے اور میرے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جوابی کارروائی کے طور پر کسی بھی شکاری کو شکار کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی مجھے رابعہ کی طرف سے لاحق تھی، جس کے بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دشمن سے نیکی کی توقع رکھنے والا احمق ہوتا ہے، اور دلاور جیسے دشمن سے واسطہ ہو تو شرافت، انسانیت، ضمیر کے بارے میں سوچنا بھی بہت غلط تھا۔ رابعہ کی یقین دہانی بے معنی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اسے میری کمزور رگ سمجھ کے اٹھا لیا گیا ہے۔ مساہلت کی خر کوشش میں ناکامی کے بعد چودھری دلاور اینڈ کمپنی نے پھر پرانے طریقے آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے تو رفع ہو جائے۔